بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر، میر انیس کے مرثیے کا ایک حصہ ہے یہ نظم۔ اس سے پہلے 10ویں جماعت میں آپ جو ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت یہ نظم پڑھ چکے۔ یہ اس سے بالکل منظر نگاری کے اور وہ منظر جو پیش کیا جا رہا ہے قطعاً مختلف ہے۔ سب سے پہلے نظم کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک۔ یہ اطلس زنگاری فلک آسمان کا نیلا رنگ، اطلس حالانکہ زنگاری سبز رنگ ہے، یعنی اس کے نیلے رنگ کی وہ جو اس کی چمک دمک ہے، وہ صحرا کے، وہ میدان کربلا کا اس صحرا کا، اس کے سبزے کی لہک کے، اس کی چمک دمک کے سامنے بالکل مات پڑ گئی تھی، مات کھا رہی تھی، ماند پڑ گئی تھی۔ یہ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ قطرائے شبنم کی وہ جھلک۔ ہیرے خجل تھے، گوہرے یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ گوہرے یکتا، جواہر، یہ سب موتی، ہیرے، وہ شبنم کے لیے سارے لفظ آ رہے ہیں کہ اوس جو پڑی ہوئی ہے پھولوں پہ، اور خجل پشیمان، شرمندہ، شرمسار۔ تو ہیرے بھی اس چمک دمک جو شبنم کے قطروں میں تھی اس کے سامنے شرمندہ تھے۔ وہ نور اور وہ دشت، سہانا سا وہ فضا، دراجو کبکو تی ہو طاؤس کی صدا۔ یہ سب پرندے اور فرہنگ میں معنی مل جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ خوش نوا پرندے جو وہاں موجود، وہ جوش گل، پھول کا کھلنا اور کھل کے ایسے جیسے رنگت اس کی باہر ابل رہی ہو، اس سے باہر گلو کر رہا ہوتا ہے۔ جو وہ نالا مرغان خوشنوا پرندوں کی سردی جگر کو بخشتی تھی۔ صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے، وہ جیسے اس کے پھول بیچنے والوں کی ٹوکریاں بھری ہوتی ہیں، گویا وہ تھاملے جو ہیں درختوں کے، وہاں اتنے پھول درختوں کے اوپر بھی انہوں نے گویا لباس کی صورت اختیار کر رکھی ہے، اور جو نیچے پتیاں اس کی جھڑتی ہیں وہ بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار چمکتے ہوئے موتی جو ہیں، گہر موتی۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، یعنی ہزار پھول ہیں ایک بلبل۔ خواہاں تھے زیبِ گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یہ ایک ہی مصرع ہے جس میں براہ راست وہ ذکر آپ کو مل گیا، زیبِ گلشن زہرا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کا حسن، مراد اہل بیت جناب حسین، جناب زین اور باقی اہل بیت اور ان کے مداح۔ وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، چھوٹی چڑیاں یہ جو سرو پہ رہتی ہیں اور بڑی خوش رہتی ہیں وہاں، کو کو کا شور، زہرہ کوئل کی آواز، نالائے حق کا سر رہو کی دھوم۔ یہ فقیروں کا ایک نعرہ کہ اللہ کا راز سچ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھید سچ ہے۔ سبحانہ ربنا کی صدا تھی علی العموم، عمومی طور پہ سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، جس کی جیسی عبادت ہے۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ پھول تو گل ہیں، خار کانٹے جو ہیں ان کی بھی چونکہ نوک سرخ ہوتی ہے زبان کی طرح، کچھ نرم ہوتی ہے، گویا اس پر بھی اللہ کی حمد و ثنا مدح جاری۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار۔ دانہ کش ضعیف، جو دانہ کھینچ کے لے جانے والی کمزور مخلوق، چونٹی خود اپنے آپ کو کہہ رہی ہے۔ یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار۔ طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ کچھار جہاں شیر رہتا ہے، جو جہاں ہے، چرند پرند جو جہاں ہے، درندے ہیں کچھ بھی ہیں، وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ صبح کے وقت کا یہ چونکہ منظر ہے میدان کربلا، تو ہر شے جیسے سکھایا گیا ہے تو اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح، جن میں سبحان اللہ ایسے، یعنی سبحانہ لفظ آ جائے جس تسبیح میں، جس کلمے میں،
جیسے آپ رکوع سجود کے تسبیحات ہیں، اسی طرح تحلیل جس میں لا الہ الا اللہ توحید بیان ہو رہی ہے، تو وہ کلمات جو ہیں وہ تحلیل میں شامل ہو گئے۔ اب مختصراً اس کا خلاصہ، میدان کربلا میں صبح عاشور کی ٹھنڈی ہوا میں سبزے کی لہلہاہٹ کے سامنے آسمان کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ جھومتے ہوئے درختوں کے پتے ہیروں سے کسی طرح کم تر نہ تھے۔ پھولوں کی پنکھڑیوں پر جمے اوس کے قطرے موتیوں پر سبقت لے گئے تھے۔ دشت نینوا کے خوش الحان پرندے میدان کرب و بلا میں لگی رنگے گل کی آگ کی تاب نہ لاتے تھے۔ یہ ایک مصرے کی طرف ہے، ہم بعد میں پھر دیکھیں گے کہ کیسے اس میں اشارہ آ گیا۔ تو یہ کہ میدان کرب و بلا میں لگی رنگے گل کی آگ، پھولوں کی وجہ سے جو ان کے جوش سے کھلنے کے اس رنگت کی وجہ سے گویا آگ لگی ہوتی ہے، اس کی تاب نہ لاتے تھے پرندے۔ سرسبز پیڑوں کے تھاملے کسی گل فروش کی ٹوکری معلوم ہوتے تھے۔ ہزاروں محبوب پھولوں کے جھرمٹ میں بلبل تنہا کے نالے بلند ہوتے تھے۔ وہیں گلشن زہرا کے حسن بے مثال حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ان کی پیاس بجھانے کے لیے اس سے بھرے گلاب کے کٹورے شاہ کے اذن کے منتظر کھڑے تھے۔ ہر شے امام کی تقلید میں اپنے اپنے فطری انداز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ چیونٹی سی نحیف و ناتواں مخلوق ہو یا ہرے بھرے سبزہ زاروں کے چوکڑیاں بھرتے ہرن، سب مالک کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ شیر بھی اپنی کچھاروں میں پروردگار کی حمد کرتے ہوئے دھاڑ رہے تھے۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ حوالے کے لیے جو چیزیں آپ یاد کریں گے، یہ علامہ صاحب کی السلام کے 3 شعر، ان میں سے چونکہ آپ پورا یاد کرنا چاہیں تو بھی اچھی، اور منیبہ شیخ ہماری ایک نوحہ خواں تھیں، تو ان کی پڑھی ہو اگر آپ سنیں تو سننے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تو 3 اشعار: امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ معنی کے اعتبار سے وہ عاشقوں کے امام جناب سیدہ کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ایک آزاد سرو، وہ چونکہ اس کا ایک حسن اور قوت شبیری سے جناب امام کی وجہ سے حق زندہ ہے، اور باطل جو ہے اس کو آخر کار داغ حسرت ہی ملتا ہے، اس کی قسمت میں وہی ہوتا ہے، وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ قیامت تک استبداد، جبر، ظلم اس کو قطع کر دیا، اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ موج خون، ان کے اس خون کی موج نے ایک نیا چمن، ایک نیا باغ تعمیر کر دیا، ایجاد کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ پہلا جو شعر ہے یہ مرزا دبیر کا ہے، اور یہ میر انیس کی تعریف میں ہے۔ آسماں بے ماہ کامل، سدرہ بے روح الامین، روح الامین جناب حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب۔ طور سینہ بے کلیم اللہ ہو، ممبر بے انیس، یعنی یہ آسمان کا چاند کے بغیر ہونا، پورے چاند کے بغیر، یا سدرۃ المنتہا پہ روح الامین کا نہ ہونا، یا طور سینہ پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا نہ ہونا، ایسا ہی جیسے ممبر پہ انیس کا نہ ہونا۔ یہ ان کی تعریف میں۔ اگلا شعر خود میر انیس کا ہے۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ یہ ایک طرح کی شاعرانہ تعلی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں بہت اعلیٰ پائے کا شاعر ہوں، مرثیہ خواں ہوں، اور وہ اس میں حق بجانب تھے۔ ٹھیک ہے، مرثیہ پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ خود اسی مرثیے کے اور 2 بند ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورا بند نہیں یاد کر سکتے، مشکل لگتا ہے، صرف آخری شعر، یہ دونوں بند یہ اور اس سے اگلے والے کے آخری شعر یاد کر لینے ہیں۔ سرخی شفق کی وہ ادھر چرخ پر بہار، وہ بارور درخت، وہ صحرا، وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پر گہرہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے،
آخری شعر اب نافے، وہ ہرن کا وہ نافہ جس میں سے کستوری ملتی ہے، چھپنا وہ ماہتاب کا وہ نور کا ظہور، یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور، پرندوں کا گانے جو ہیں، تعریف کرنا، عبادت میں حمد پڑھنا، زمزمہ گیت، وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، خون کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، خون کی ٹھنڈک۔ اور آخری شعر بہر صورت تو یاد کرنا ہے، انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، ملک فرشتہ۔ تو حوالے کے اشعار ہو گئے جو آپ چیزیں یاد کر سکیں گے، اور اس میں خلاصہ ہو گیا، اور امید ہے اس سے قدرے وہ نظم آسان ہوئی ہوگی۔ باقی جہاں سے بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اشعار ہیں جو یاد ہوتے ہیں آسانی سے، جو سمجھ میں آتے ہیں، وہی ضرور یاد کر لیں۔ ایک اس میں ہم نے شامل نہیں کیا تھا چونکہ وہ اتنا شاست حسین، پادشاست حسین، وہ چاروں مصرے وہ بھی وہ اس لیے نہیں لکھے کہ وہ کتابوں میں بالعموم مل جاتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہاں تک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔